اگر یہ سیلاب عذاب ہے تو پھر تادیب الہی کی یہ برق ان بیچارے غریب مسلمانوں پر کیوں گرتی ہے؟ وہ علاقے اس کے زد میں کیوں نہیں آتے جو کفر و الحاد کے گڑھ ہیں؟ اگر یہ سیلاب عذاب ہے تو پھر اسلام آباد کے محلات کیوں محفوظ ہیں؟ اگر یہ سیلاب عذاب ہے تو ان چودھریوں اور وڈیروں کے محلات میں ان پہ کیوں یہ عذاب نازل نہیں ہوتا جہاں پر صبح و شام نافرمانیاں ہوتی ہیں؟ یہ کیسا عذاب ہے؟ یہ مولویوں نے کیسی باتیں چلائی ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور حکومتی حلقے اپنی ڈس مینجمنٹ کو، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ان کی باتوں میں آ کر کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، توبہ کر لو۔ یہ کیسا عذاب ہے؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جو ایتھیسٹ کی طرف سے اور ملحدین کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور ہمارے مغربی افکار سے متاثر مسلمان ان کے زبانوں پر بھی آپ یہ سوالات سن سکتے ہیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب یکے بعد دیگر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک قانون آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 13واں پارہ سورۃ الرعد آیت نمبر 11، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کا ٹالنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ یہ قوموں کی تباہی کا قانون ہے، انفرادی قانون نہیں بلکہ قوموں کی تباہی کا قانون ہے۔ جب کوئی قوم کسی نافرمانی پر جمع ہو جائے تو پھر اللہ کا یہ قانون حرکت میں آتا ہے۔ کسی شاعر نے اس کا ترجمہ یوں کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بخاری شریف قصہ یاجوج و ماجوج کا باب ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں، یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول کیا ہم میں نیک لوگ موجود ہوں اور پھر بھی ہلاکت و بربادی آئے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں۔ اذا کثر الخبث، جب خبائث، جب فسق و فجور، جب نافرمانیاں بڑھنے لگیں، کثرت سے ہونے لگیں، تو پھر تمہارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں، تمہارے درمیان اللہ والے موجود ہوں، تمہارے درمیان نیکوکار متقی لوگ موجود ہوں، پھر بھی تم پر بربادی اور ہلاکت کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ جب ایک قوم اجتماعی طور پر کسی نافرمانی کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف۔ اگر یہ سیلاب عذاب ہے تو سیلاب کی یہ ریلیاں، تادیب الہی کی یہ برق بیچارے غریب مسلمانوں پہ کیوں گرتی ہے؟ وہ علاقے اس کے زد میں کیوں نہیں آتے؟ ان لوگوں پہ یہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا جو کفر و الحاد کے گڑھ میں رہتے ہیں، صبح و شام نافرمانیاں کرتے ہیں؟ ان پر یہ یورپ کنٹریز میں یہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ دیکھیے، گلی محلے کے اندر کوئی چھوٹے موٹے جرائم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو وہاں کے پنچایتوں کے حوالے کرتے ہیں، وہاں کے نمبرداروں کے حوالے کرتے ہیں، وہ وہیں پر ان فیصلوں کو نمٹا لیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان کو سپریم کورٹ کے حوالے کرتے ہیں اور سزا میں کچھ تاخیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن جرم کے ثابت ہونے کے بعد ان کو کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اہل ایمان کی جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ان سے کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں تو ان کو دنیا میں اس کا عذاب دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن عموماً ان کو دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کفر و الحاد
اور نافرمانیاں صبح و شام کرتے ہیں، جو بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہیں، ان کا فیصلہ اس عدالت عظمیٰ میں ہوگا جو جسے روز محشر کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ان کی پکڑ ہوگی، اور ایسی پکڑ ہوگی کہ سخت سے سخت سزا ملے گی۔ ایک اور مثال کے ذریعے سمجھیے، دیکھیے فوج ایک ادارہ ہے، ان کا اپنا قانون ہے، ان کی اپنی کچھ پابندیاں ہیں۔ بحیثیت ملازم جب تک آپ اس میں انٹر نہیں ہوں گے، آپ پہ وہ قانون بھی لاگو نہیں ہوگا، لیکن جب آپ بحیثیت ملازم آپ اس میں انٹر ہوں گے تو پھر وہ تمام قوانین آپ پر بھی لاگو ہوں گے، اور آپ پر بھی ان کے تمام قوانین کی پابندی لازمی ہوگی۔ لیکن اگر کسی ایک قانون کی آپ خلاف ورزی کریں گے، فوراً قانون حرکت میں آئے گا، آپ کی گرفت ہوگی۔ اسی طرح دین یہودیت، دین عیسائیت، یہ محرف دین ہیں، منسوخ دین ہیں۔ ان کے آباء و اجداد شروع سے، ان کے پادری شروع سے اس کے اندر تبدیلیاں کرتے آئے ہیں، من چاہی جو ہے نا اپنے فیصلے سناتے آئے ہیں۔ تو ایک محرف دین ہے، منسوخ دین ہے، اس کے اندر تبدیلیاں ہوں، اس میں لوگ جو ہے نافرمانیاں کریں تو اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا، کیونکہ دین ہی منسوخ ہے، دین ہی محرف ہے۔ لیکن ایک دین جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہو، جو غیر محرف ہو، غیر منسوخ ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے، جس کو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ جب اس دین کے اندر ایمان والے کمی کوتاہی کریں گے، ایمان والے اس دین کے اندر نافرمانیاں شروع کرنے لگیں گے، تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا اور اس سے غصہ آئے گا۔ اور تیسری بات، دیکھیے ہر مصیبت نہیں ہوتی، بسا اوقات وہ مصیبت کسی کے لیے عذاب بن جاتی ہے، بسا اوقات وہ مصیبت کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ مصیبت کسی کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے۔ یعنی جو ظالم ہیں، جو بدکار ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کے لیے تو یہ مصیبت ایک عذاب بن جاتی ہے، اور جو مظلوم ہیں ان کے لیے تو یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں کے سامنے ان مظلوموں کو، اپنی آنکھوں کے سامنے ظالم کو کڑی سے کڑی سخت سزا دے کر ان کو دکھا رہا ہے، ان کا دل ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے تو یہ رحمت ہے ان مظلوموں کے لیے۔ اور جو اہل ایمان اس مصیبت کا شکار ہو جائے، ان کے لیے آزمائش ہے، ان کے لیے ایک آزمائش کی گھڑی ہے۔ اور یہ دنیا ویسے بھی آزمائش کی جگہ ہے۔ جناب ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ کڑیوں سے عبارت ہے، یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ کڑیوں سے عبارت ہے، خوشی ہو یا الم دونوں گزر جایا ہی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اور آخری بات، دیکھیے یہ اللہ کے سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دیکھیں اگر مثال کسی گناہگار کو اس کے گناہ پر فوراً پکڑ شروع ہو جائے، یا کسی نیکوکار کو، کسی اچھے کام کرنے والے کو فوراً اس کی اچھائی کا دنیا میں بدلہ ملنے لگ جائے، تو پھر شاید دنیا میں کوئی کافر ہی نہ رہے، سارے مومن بن جائیں، ایمان بالغیب کی کسوٹی ختم ہو جائے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو نمازی نظر آئے، حاجی نظر آئے، کوئی تسبیح لے کے جا رہے ہیں جناب، کوئی مصلی لے کے جا رہے ہیں، تو پھر یہ ایمان کی کسوٹی، ایمان بالغیب کی چیز نہیں رہے گی، سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ آزمائش کی جگہ ہے، اللہ کے سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو یہ دین اسلام مضبوط اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔